اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ نور کی 4 آیتیں 47 سے 45 تک کی جو آیتیں ہیں ان کا ایک مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے اور ان کا جو ٹرانسلیشن ہمارے سامنے آتا ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں تھوڑا سا ترکیب لکھنے میں تھوڑی سی غلط ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے آیتوں کی جو ہے نمبرنگ کر رکھی ہے یہاں پہ، تو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے قرأت ہم پہلے کر لیتے ہیں، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ ہوگی 47ویں آیت۔ پھر وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ 48۔ پھر یہاں سے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو یہ ہماری آیتیں ہو گئی۔ تو چلتے ہیں اپنے گرامیٹیکل انالیسس پہ۔ تو جو ہماری جو آیت ہے 47 کی، تو وہ اس طرح سے ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ۔ تو یہ منافقوں کی بات چل رہی ہے، اور حرف عطف اور یقولون فعل مضارع غائب جمع، وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، قال یقول، وہ کہتے ہیں، یعنی منافق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم جانتے ہیں اس کا روٹ ورڈ، تو یہ باب افعال سے افعل یفعل، انزلت انزلنا، آمنت آمنا، متکلم جمع، ہم نے ایمان لایا۔ باللہ جار مجرور اللہ پر۔ تو منافق یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر۔ پھر حرف عطف واو اور بالرسول جار مجرور رسول پر۔ تو منافق کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اور کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف اینڈ اور وَأَطَعْنَا، اطاعت کا روٹ ہے، ورڈ ہے، اطاعت کا جو روٹ ورڈ ہے طا، واو اور عین، تو اس سے سیم افعل یفعل اسی سے بنا ہے اطعنا، متکلم جمع، جیسے آمنا ویسے ہی اطعنا متکلم جمع، اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی منافق کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، ہم نے اطاعت کی۔ پھر آیا ثم حرف عطف، پھر آیا آپ کا فعل مضارع یتولا۔ تو یتولا آپ کا فعل مضارع ہے، اس کا روٹ ورڈ واو لام یا، تفعل یتفعل باب تفعل، تفعل یتفعل، تو یتفعل سے لاسٹ پہ ہم جانتے ہیں غیر صحیح افعال جب بھی آتا ہے، افعال میں جو آپ کے مادے میں 2 حروف ہے جو حرف علت ہے، تو اس میں چینجز آتی ہے۔ بہرحال یہاں پہ وہ ڈسکس نہ کرتے ہوئے باب تفعل یتفعل سے یتولا بن گیا، یعنی مضارع غائب کی فعلی فارم۔ پھر وہ منہ موڑتے ہیں، منہ موڑنا، روگردانی کرنا، وہ روگردانی کرتے ہیں، یعنی پہلے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، رسول پر، پھر ہم نے اطاعت کی، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ ثم یتولا، پھر وہ منہ موڑتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ کون منہ موڑتا ہے؟ فریقن، تو اسم حالت رفع میں، یعنی ان میں سے کون روگردانی کرتا ہے؟ ایک فریق، ایک گروپ، کچھ لوگ، منہم ان میں سے، جار مجرور۔ من بعد، بعد ہم جانتے ہیں ظرف ہے، یہ بعد آتا ہے، لیکن چونکہ من کے ساتھ ہے تو جار مجرور، اس کے بعد من بعد ذالک، یعنی دعوے کے بعد، اس دعوے کے بعد کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی، یہ کیا کرتے ہیں؟ ثم یتولا، یہ روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان میں سے کچھ، فریق منہم، ٹھیک۔ پھر آگے یہاں پہ آیت ہے وما اولئک بالمؤمنین، اور ما نفی اور نہیں، اولئک وہ سب، اسماء اشارہ بعید، بالمؤمنین، مؤمنون سے مؤمنون، اسم الفاعل جار مجرور، نہیں ہیں وہ سب ایمان لانے والے یا ایمان والے، یعنی منافقوں میں سب ایمان والے نہیں ہیں۔ ایک فریق یہ ہے جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا
اللہ پر رسول پر ہم نے اطاعت کی، لیکن پھر ثم یتولا، ان میں سے پھر جو ہے وہ منہ موڑتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے وَإِذَا دُعُوا، اور آپ کا ظرف آ گیا جب، دعو، یہ دعو جو ہے آپ کا دعوت، اس کے ورڈ میں جو ہے دال آئین اور واو، بلانا، ٹھیک، تو یہ اصل میں فعل وَإِذَا دُعُوا، وَإِذَا دُعُوا فعل مجہول ہے یہ، تو اس کا فعل مجہول ہے، مجہول ہے، باب نصر ینصر سے آیا ہے، تو یہ بن جائے گا دعو، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے، بلایا جائے گا، تو اس کا مجہول، ماضی مجہول ہونے کی وجہ سے جمع کا صیغہ ہے دعا، اصل میں یہ دعا ہے، دعا، دعوا، دعو، تو دعو دعو بن گیا اسے مجہول، یعنی جب ان کو، فعل ماضی کا صیغہ ہے لیکن چونکہ اذا کے ساتھ آیا تو مضارع کے ڈائریکشن میں جاتا ہے، فعل ماضی کا صیغہ اذا کے ساتھ، اذا کے ساتھ، تو اس کا مضارع کی ڈائریکشن میں اس کا مفعول نکال سکتے ہیں، جب ان کو بلایا جاتا ہے، کدھر بلایا جاتا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، جار مجرور، جب انہیں اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور حرف عطف اینڈ، ورسولہ، الی الرسول، جار مجرور بن گیا، اس لیے رسول ہی، ان کے رسول کی طرف، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، ان کے رسول کی طرف، کیوں بلایا جاتا ہے، لیحکم، یہ لام زیر کے ساتھ یہاں پہ یحکم، اصل میں یحکم تھا، یحکم منصوب بن گیا، جب یہ منصوب بن چکا ہے اس کا مطلب لام تعلیل ہے یا لام کائی، تاکہ فیصلہ کرے، حکم نافذ کرے، تاکہ فیصلہ کرے، فعل مضارع، لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے، فعل مضارع واحد کی فارم غائب کی، بینہم، ان کے درمیان، بین، یہ آپ کا ظرف آتا ہے منصوب، بینہم، ان کے درمیان، تو ہم کی ضمیر اٹیچڈس کو مفعول بھی ہم مان سکتے ہیں، لیحکم، یحکم بینہم، یعنی وَإِذَا دُعُوا، جب انہیں بلایا جاتا الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسول، ان کے رسول کر، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کر دی ان کے درمیان، تو ہوتا یوں ہے کہ اذا فریق، ان میں سے ایک فریق اس موقع پہ کیا کرتا ہے، فریق، ایک فریق، اسم، منہم، ان میں سے کیا کرتا ہے، معرضون، ان میں سے ایک فریق اعراض کرتا ہے، تو اعراض، اراد، معرضون، روگردانی، منہ موڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، معرضون، آپ کا میم ضمہ اور آپ کا جو را ہے اس کے نیچے کسرہ، اس کا مطلب ہے اسم الفاعل، منہ موڑنے والے، نافرمانی کرنے والے، یعنی اذا فریق منہم معرضون، یعنی جب انہیں بلایا جاتا ہے کس کی طرف، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو یہ کیا کرتے ہیں، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ منہ موڑتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد ہماری جو آیت ہے وہ ہے 49 آیت، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، وَإِن، اور ان شرط کے میننگ میں حرف استعمال، اور جب، اگر یکن، کان یکون، یکن، یہ منصوب بن جاتا ہے ان کی وجہ سے، ان حروف میں سے جو فعل مضارع کو جو ہے مجزوم بناتے ہیں، کان یکون سے یکن، ان یکن، اگر وہ ہے یا اگر وہ ہو، لہم، جار مجرور، ان کے لیے، یعنی اگر وہ فیصلہ ان کے لیے ہو، کیا، الحق، اسم آیا ہے، اگر وہ فیصلہ، اگر وہ ان کے حق میں ہو، لہم الحق، اور ان کے لیے وہ فیصلہ حق ہو، یعنی وہ جو فیصلہ، اصل میں یہ آیت اس موقع پہ اتری ہے، یعنی اس کا شان نزول
تقریباً یہ ہے کہ جب وہ بعض اوقات منافقوں اور یہودیوں کے بیچ میں بھی کوئی فیصلہ ہوتا تھا، کسی تنازع، تو یہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اور منافقوں کو جب لگتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا تو وہ ٹال مٹول کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ یہودی عالم کے پاس جاتے تھے. تو اسی کانٹیکس میں یہ آیتیں اتری ہے کہ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، جب ان منافقوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ حق ان کی، یعنی یہ اللہ کے رسول ان کے فیور میں حق کرنے والے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں، یعتو، اتا یاتی، یعتو روٹ ورڈ الف تا یا فعل مضارع، اتا یعتو بن گیا، یعتونا یعنی تو یہ یعتونا فعل مضارع غائب جمع، تو وہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں، الیہ جار مجرور اللہ کے رسول کی طرف، ان کی طرف، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہونے والا ہے. اگر انہیں پتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ غلط ہے، تو وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اعراض کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات یہودی عالم کے پاس بھی جاتے ہیں. تو یاتو الیہ مذعنین، مذعنین یہ جو آپ کا ورڈ ہے مذعنین، تو اس کا روٹ ورڈ ذا، عین اور نون، تو میم ضمہ، عین کے پاس زیر، اسم الفاعل مذعنین، تو یہ یعنی اطاعت قبول کرتے ہیں یا سر جھکاتے ہیں، مذعنین، تو یہ اپنا سر جھکاتے ہوئے یا سر جھکانے والے، اسم الفاعل اگر اس کو مان لی تو سر جھکانے والے. یعنی وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر وہ حق ان کے فیور میں ہو، ان کو پتا ہے کہ ان کے حق میں آنے والا ہے، تو یاتو الیہ، تو اللہ کے رسول کی طرف جاتے ہیں اطاعت کے ساتھ، یعنی اس طرح سر جھکاتے ہوئے کے بعد جاتے ہیں، یعنی اس ٹائم بھی قبول کرتے ہیں. جب ان کے خلاف ہوتا ہے تو منہ موڑتے ہیں، تو ٹال مٹول کرتے ہیں کہ فیصلہ ان کے ہاں نہیں جانا چاہیے، یعنی ان کے ہم نہیں جائیں گے، تو وہ جاتے ہیں یہودیوں کے پاس. یعنی یہ منافقوں کی علامت ہے. پھر آگے ہے مطیع، یعنی مطیع ہو جانا، مذعنین گردن جھکائے ہوئے، مذعنین اسم الفاعل. پھر آگے افی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افی استفہام کیا، فی قلوبی جار مجرور، فی قلوبہم مضاف مضاف لے، ان کے دل، ان کے دل میں، کیا ان کے دل میں کیا ہے، مرض، کیا ان کے دل میں مرض ہے، وہ کسی مرض کا شکار ہے. اللہ فرماتے ہیں ام یا کے میننگ میں. اب اس میں یہاں پہ اس کسرہ اس لیے آئی کیونکہ آگے ملانے کے لیے، آگے آپ دیکھیں گے کہ ام ہمارا جو ہے یہ ساکن ہے، تو اس سے ملانے کے لیے ام کو یہاں پہ ہم نے دی ہے زیر، یعنی قرآن پاک میں زیر، اصل میں تو یہ ام تھا، یہ ساکن تھا. تو بہرحال ام یا، تو اس کو پڑھیں گے ام ارتابو، تو یہ ارتابو پڑھیں گے ہم، ارتابو اس کو کسرہ دیں گے، تو ریبہ جو شک کا ورڈ ہے نا، ریبہ، تو یہی ارتابو. تو ارتابو افتعل یفتعل، باب افتعال سے افتعل یفتعل، تو ارتعب یرتعب، ارتعب ارتعب ارتعبو، ارتابو، تو ارتابو سے بندہ باب افتعل یفتعل، باب افتعال سے، یعنی وہ شک کرتے ہیں یا کریں گے. یعنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افی قلوب ہی مرض، کیا ان کی دل میں مرض ہے، امرتابو یا وہ شک کرتے ہیں ہم پر. پھر آگے ام یخافون، خاف یخاف، یخافون فعل مضارع واحد جو ہے غائب جمع کا صیغہ، یا وہ ڈرتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں. کیا ڈرتے ہیں، کیا خوف کھاتے ہیں، ان مصدریہ کی، کہ ان یحیف اللہ علیہم، یحیف فعل مضارع کا صیغہ ہے، ان یحیف، اس کا روٹ ورڈ ہا یا اور فا، یہ تھا اصل میں یحیف، ان کی وجہ سے منصوب بن گیا یحیفہ. تو یحیفہ مطلب ہے کہ اس کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ ظلم کے میننگ میں، کہ وہ ظلم کرے گا، وہ ظلم کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا. کون ظلم کرے گا، آگے فاعل آیا ہے ظاہر، یعنی اللہ ظلم کرے گا علیہم، ان پر. یعنی بعض اوقات یعنی یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے دل میں مرض ہے، کیا ان کو ہمارے بارے میں شک ہے، یا ہم یخافون یہ خوف کھاتے ہیں، یعنی انہیں ڈر ہے اس بات پر کہ ہم حق کے بعد بھی ان پہ ظلم کریں گے. ان یحیف اللہ علیہم، کہ اللہ یا اللہ کا رسول
ان پر کیا کرے گا؟ ان پہ ظلم کرے گا، یعنی فیصلہ ان کے خلاف دے گا. پھر آگے وہ رسول اور اس کا رسول، مضاف مضاف، یا اللہ کا رسول. یعنی کیا ان کے دل میں مرض ہے، یا انہیں شک ہے، یا ام یخافون، یعنی خوف ہے کہ ان یحیف اللہ و رسولہ علیہم، کہ اللہ و رسول ان پر فیصلہ غلط دے دے گا یا ان پر ظلم کرے گا. بل، لیکن، اصل میں بات یہ ہے لیکن، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اولئک، وہ سب، ہم الظالمون، وہ سب، ظالمون اسم الفاعل، ظالمون فاعلون، وہ سب ظالم ہے، ظلم کرنے والے ہیں. یعنی اصل میں ظالم وہی ہے جنہیں شک ہے، جن کے دل میں مرض ہے، جنہیں شک ہے اللہ پہ، اللہ کے رسول پر شک ہے، ان کے فیصلے پر شک ہے، وہی اصل میں ظالم ہے. تو یہ ایک موٹا سا مفہوم ہمارے سامنے آ گیا اس آیت کا. تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.